الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھنے لگے تھے کہ جیسے اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، جو یہ مشرکانہ عقیدہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ما قبل کی آیت مقدسہ کے اندر ان کا ایک سوال نقل کر کے جواب دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کس وقت میں آئے گی؟ تو اس کا جواب دیا گیا انما علمھا عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس میں ہے، کسی اور کے پاس میں نہیں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اسی وقت کے اندر قیامت کو کھول دیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ عوام کو اور تمام لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے ہیں، تو آپ سے علیحدہ کے اندر یہ سوال کیا کہ ہم تو آپ کے اعز و اقارب میں سے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو تو علم ہے، آپ بتا دیجئے۔ یہ جو عقیدہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکا تھا، اور آج بھی ایک مخصوص فرقہ اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتوں کو جانتے تھے اور غیب کا علم آپ کے لیے خاص کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی تردید کے لیے، اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور ان کو جواب دیا۔
اور یوں کہا اپنے حبیب سے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ عالم الغیب ہونا تو دور کی بات ہے، غیب کا علم کا مجھے جاننا تو دور کی بات ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، کون سی چیز مجھے مفید ہے اور کون سی مفید نہیں ہے، کون سی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور کون سی نہیں پہنچا سکتی ہے، جب مجھے خود اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے تو غیب کی باتوں کا مجھے کیسے علم ہوگا۔ روایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو چاہا کہ اس کام کو میں کر گزروں، لیکن وہ ہو نہیں پایا، اور بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ آپ نے ان سے بچنا چاہا لیکن اس کے باوجود آپ بچ نہیں سکے بلکہ نقصان پہنچا ہے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگلے جملے کے اندر اللہ نے کہا کہ آپ ان سے یوں کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیتا اور کبھی بھی زندگی کے اندر مجھے نقصان اور ضرر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ عمرے کے ارادے سے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ آتے ہیں اور حدیبیہ مقام پر آ کر کے آپ کو روک دیا جاتا ہے اور آپ کو مکے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی ہے، آپ وہیں رکے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا، آپ کا ارادہ طواف کرنے کا، آپ کا ارادہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ہے، آپ نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اجازت نہیں ملتی اور اسی حدیبیہ مقام پر صلح کر کے آپ واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا، اگر آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ حدیبیہ مقام سے آگے آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا ایک لشکر لے کر کے کیوں جاتے آپ عمرہ کرنے کے لیے؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ایسی اور بہت سارے واقعات کہ آپ بچنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ جانتے جنگ احد ہوتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو بظاہر شکست ہوتی ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے، آپ کے چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، خون آلود ہو جاتا ہے، خد آپ کے چہرے کے اندر گھس جاتی ہے اور لوگوں کے اندر یہ تشہیر ہو جاتی ہے العیاذ باللہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات کے جس کے اندر مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست ہو رہی ہے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یقیناً جنگ احد آپ انجام نہ دیتے، احد مقام پر آ کر کے آپ نبرد آزما نہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آ کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی ہے۔ ایسی اور واقعات ہے کہ حنین مقام کے اندر جنگ ہوتی ہے اور وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں پر قیام کیا، اس جگہ پر آپ کا غزوہ بھی ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر آپ کو ابتداءً شکست ہوتی ہے، نقصان ہوتا
ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے دیکھیے کہ آپ جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی محبت ہے لیکن آپ کے چچا کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو اپنے چچا کی حفاظت کر لیتے، ایسے حالات آنے ہی نہ دیتے۔ یہ تمام کے تمام واقعات وہ ہیں جو اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ کسی نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ علم غیب صفت خاصہ ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب سے نہیں نوازا گیا ہے۔ لیکن ہاں یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ بہت ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی لوگوں کو بتائی اور منوان ایسے ہی صادق ہوئی جن کو ہم پیشین گوئی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اور علامتیں آپ نے بتا دی اور اسی طریقے سے وہ انجام پذیر ہوئی، ایسے حالات بنتے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی علم غیب آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء سابقین کو علم دیا تھا اتنا مجھے علم دیا اور اس کے برابر اور زیادہ مجھے علم دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء سابقین کے علوم ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایک طرف، ان تمام سے بڑھ کر کے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے لیے، جنہوں نے انبیاؤں کے لیے غیب کے علم کو ثابت کیا وہ ہلاک اور گمراہ اور بھٹک گئے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ اور اہل سنہ والجماعہ کا مذہب ہے کہ ہم اللہ کو عالم الغیب تو جانتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو ہم عالم الغیب کا یقین نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر اسی عقیدہ باطلہ کی تردید اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے کرا رہے ہیں اور آپ کو بتایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مجھے کوئی علم غیب نہیں دیا گیا، اگر غیب کا علم ہوتا تو بھلائیوں کو میں حاصل کر لیتا، جو نقصان اور تکلیف کی چیزیں تھی وہ تمام سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا۔ ایسا نہیں ہوا بلکہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی چاشنی مٹھاس ہے، ایسے لوگوں کو میں اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو خوشخبری اور بشارت دینے والا ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو میں اللہ کے عتاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا۔ اس سے اگلی والی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انسانوں کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا ہے، کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی کے ذریعے سے ان کی ایک زوجہ کو پیدا کیا حضرت حوا کو، اور پیدا کرنے کی وجہ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے آرام حاصل کر سکے، سکون حاصل کر سکے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ابتدا کو بتلایا ہے کہ جب انسانوں کو ہم نے بنایا تو حضرت آدم کو بنایا، پھر حضرت آدم کے ذریعے سے حضرت حوا کو بنایا، پھر اس کے بعد میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ
رب العزت انسان کو پیدا کرتے ہیں تو عقلی طور پر اس کے پیدا ہونے کی 4 شکلیں ہو سکتی تھی، وہ چاروں کی چاروں اللہ نے دکھلا دی، اور اس بات کے اوپر گواہ اور شہادت ہے کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، کسی اور کا نہیں، کہ انسان کو پیدا کیا جائے نہ اس کا باپ ہو اور نہ اس کی ماں ہو، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس کا صرف باپ تو ہو لیکن ماں نہ ہو، اور تیسری شکل ہے کہ ماں تو ہو اور اس کا باپ نہ ہو، اور چوتھی شکل عام ہے کہ انسان کو پیدا کیا جائے کہ اس کا باپ بھی ہو اور اس کی ماں بھی ہو۔ پہلا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کر دکھایا کہ آدم کو پیدا کیا اس حال کے اندر کہ آدم کے نہ تو باپ ہے اور نہ ہی ماں ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت حوا کے ذریعے سے کہ آدم علیہ السلام تو ہیں لیکن ان کی کوئی اور بیوی نہیں ہے کہ جو حوا کی ماں بن سکے، اور تیسرا طریقہ کہ ماں تو ہو لیکن باپ نہ ہو، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت مریم والدہ تو ہیں لیکن ان کا باپ نہیں ہے، اور چوتھا طریقہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی ہوتا ہے اور ماں بھی۔ یہ طریقے اللہ نے چاروں دکھا کر کے بتلا دیا کہ لوگ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئیں کہ وہی صناع خلقت ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، جتنے طریقے پیدا کرنے کے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے کیے۔ ان میں سے پہلا کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم سب کی اصل صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اکیلے کا جی لگنا بڑا مشکل تھا، اکیلے کے لیے تنہائی گزارنا بڑا مشکل تھا، اکیلے کو وقت بتانا بہت مشکل تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا اور علت بیان کی لیسکن الیہا کہ وہ اس کے ذریعے سے آرام طلب کریں۔ یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا درس دے رہا ہے کہ ہماری بیویاں جو ہوتی ہیں، ہمیں اللہ نے جو بیویوں والا بنایا ہے، ہمارے نکاح کو جو جائز قرار دے کر کے پاکیزہ بیویاں ہمارے حصے کے اندر دی ہیں، اس کی وجہ ہے لیسکن الیہا کہ ان کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آدمی سب سے زیادہ دکھی اگر کہیں نظر آئے گا تو وہ بیویوں سے نظر آئے گا۔ باہر تو اس کا وقت آرام سے ہنسی خوشی سے گزر جاتا ہے، لیکن جب شام کو گھر کے اندر جاتا ہے تو ان کی پیشانی کی سلوٹیں خوب بڑھ جاتی ہیں، بجائے اس کو آرام اور سکون ملنے کے اس کی بے چینی بڑھتی ہے، جلدی سے استنجے سے فارغ ہو کے بسترے میں اس انداز سے جا کر کے پڑتا ہے کہ کتنا تھکا ماندہ ہے، کتنی اس کو پریشانی ہے، کتنے غموں کے اندر ہے، تاکہ بیوی کچھ نہ کہے، اور ایسے پڑھ کر کے سوتا ہے کہ فجر کے بعد میں ہی اٹھتا ہے، ناشتہ کیا سیدھا گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بیوی کو شروع میں لانے کو تو اچھا سمجھتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو رشتوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، رشتوں میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر تعویذ والوں کا سہارا لیا جاتا ہے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی رشتہ ہو جائے، اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کی پریشانیوں کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہاں ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن مقدس تو بیوی کو کہہ رہا ہے لیسکن الیہا، اس سے سکون حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی جو چند چیزیں آپ کو پسند تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی جو چیزیں کچھ پسند تھی، ان میں سے تھی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔
اور نیک بیوی کی پہچان یہ ذکر کی گئی تھی کہ جب اس کے چہرے کو شوہر دیکھے تو مسکرا کر کے اس کا استقبال کرے کہ اس کی تمام پریشانیاں غم دور ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی ایک مسکان سے شوہر کتنا غموں کے اندر ہو، کتنا پریشانیوں کے اندر ہو، ایک ہلکی سی مسکان سے جب استقبال کرتی ہے بیوی تو وہ سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ ایسی چیز اللہ نے بیوی بنائی، لیکن دور حاضر کے اندر آج معاملہ الٹ ہے۔ آج بیویوں سے لوگوں کو سکون نہیں ہو رہا ہے، باہر والیوں سے سکون مل جاتا ہے، یا شادی نہیں کی ہے سکون مل جاتا ہے۔ بیویوں کا حال آپ کو معلوم ہے، آپ اتنا مجمع ہے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا کہ سب کے سب جا کر کے بیویوں کے ساتھ میں خوش رہتے ہیں تو شاید ایک دو کا ہاتھ ہی اٹھے گا کیا، ورنہ تو کوئی کسی سے پریشان، کوئی کسی سے پریشان۔ نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بیوی سے بجائے سکون ہونے کے پریشانیاں آ رہی ہیں؟ حضرات مفسرین نے، حضرات محدثین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جب سے عورت کو عورت کے مقام سے ہٹا کر کے رکھ دیا گیا ہے، جب تک عورت کے درجے کو عورت کے درجے سے بڑھا کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس وقت سے یہ خرابیاں آئی ہیں۔ اللہ نے بنی آدم کے اندر دو نوع کو پیدا کیا، ایک رجل اور ایک مرد، ایک مرد کو اور دوسری عورت کو، اور دونوں کے اغراض اور دونوں کے مقاصد اور دونوں کی غایت اللہ نے علیحدہ علیحدہ ذکر کی ہے۔ عورتوں کے مقصد صرف یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہے، شوہروں کے مالوں کی حفاظت کرے، ان کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، چہار دیواری کے اندر رہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کے کام کو دیکھے تاکہ دونوں کا ساتھ مل کر کے توازن برقرار رہے، کہ ایک باہر کی چیزوں کو دیکھے اور دوسرا اندر کی چیزوں کو دیکھے۔ لیکن جب اندر والا باہر کی چیزوں کو دیکھنے لگے گا تو نتیجہ خرابی کا آئے گا۔ اور آج یہی ہے کہ جب سے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا ہے، جب سے عورتوں کو پردے سے نکال کر بے پردہ کر دیا گیا ہے، جب سے عورتوں کے اندر سے حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، تو اب ان عورتوں سے شوہروں کو سکون ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ جو عورتیں گھروں کے اندر رہنے والی ہیں، جو عورتیں پردہ نشیں ہیں، جو عورتیں صرف شوہر کو جانتی ہیں، اس کے علاوہ کسی سے مطلب نہیں رکھتی ہیں، تو ان کے گھر کے اندر کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے اور کتنی خوشی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور جو عورتیں بازاروں میں جانے لگی، جو عورتیں کلبوں میں جانے لگی، جو عورتیں ملازمت کرنے لگی، جو عورتیں کاروبار کے اندر، اور جن کو یہ نعرہ دے دیا گیا، حال یہ ہے کہ فجر میں اٹھتی جو ہے، رات کو 10 بجے گھر کے اندر آ کر کے کام سے فارغ ہو کرتے اس انداز سے وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہوں، اس کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے، مہینوں مجھے قربت اس سے حاصل ہوئے ہو جاتی ہے، تو کیا سکون ملے گا؟ یہ پیسہ عورت کے کمانے کا کام نہیں، یہ مرد کا کام ہے۔ ایسے ہی جب اس نے حیا کا جنازہ نکال دیا تو اب غیروں کی طرف وہ مائل ہونے لگی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ کیسے تو چل رہی ہے، اس کو دیکھ وہ کیسے اپنا چشمہ صاف کر کے تجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اس نوجوان کو دیکھ کہ جب تک تو اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی ہے تیری طرف نظریں جمائے ہوئے ہے، ادھر چاچا کو دیکھ، ادھر بھتیجے کو دیکھ، ادھر کو دیکھ، اب وہ نظر ڈالتی ہے تو سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہے، تو شیطان اس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تو کتنی اچھی چیز ہے، اور نتیجہ پھر ہوتا ہے جب گھر کے اندر جاتی ہے تو شوہر کہتا ہے میرے کپڑے تو لا دو پریس کے، شوہر کہتا ہے میرے جوتے تو لا دو پالش کے، شوہر کہتا ہے میرا بسترا تو کر دو تم نے ابھی
تلخی تک نہیں کیا. اگر تلخی آئی تو وہ بیوی یا وہ عورت جو گھر کے باہر شیطان کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھ بیٹھی, وزیر داخلہ سمجھ بیٹھی کہ وہ تو میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار, میرے ایک اشارے پر سریا ستارے پر جانے کو تیار, میری ایک ادا کے اوپر آسمان کے تارے توڑنے کو تیار, اور یہ ہے کہ مجھے بسترا کرانے پر ڈانٹ رہا ہے, کھانا بنانے پر ڈانٹ رہا ہے, ادھر دھتکار رہا ہے, تو اس سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور یہیں سے خرابیاں ہوتی ہیں. آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے, یقیناً یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ جب عورتوں کے اندر سے حیا نکل گئی ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حیا جس کے اندر سے نکل جاتی ہے اس کے اندر ایمان رہ ہی نہیں سکتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے دو کپڑے آپس کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حیا کو آپس کے اندر باندھ دیا ہے کہ اگر ایک کپڑے کو اٹھاتے ہیں تو دوسرا کپڑا بھی اٹھتا ہے, کہ جب ایک کپڑے کو اٹھایا گیا تو دوسرا کپڑا بھی اس کی اتباع کرتا ہے. ایسے ہی ایمان اور حیا ہے کہ جب کسی کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. تو پھر کیا اس کو چیز بچائے گی کہ غلط کاموں سے بچا سکے؟ یہ زیادہ خرابی عورتوں کے اندر آتی ہے اور آج یہ عام ہوتا جا رہا ہے. آج مرد گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور عورتوں کو بازاروں کے اندر بھیج دیا, عورتوں کو شاپنگ کرنے کے لیے بھیج دیا, عورتوں کو میلوں کے اندر بھیج دیا, عورتوں کو سارے کام کر دیا, جس کو چھپایا گیا تھا اس کو بازاری بنا دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سکون ختم. اب پریشانی ہے کہ اب جاتے ہیں کسی عالم کے پاس, کسی حافظ کے پاس کہ کوئی عمل بتائیے, کوئی تعویذ دیجئے. عمل اور تعویذ کے اندر کوئی اثر نہیں جب تم نے حقیقی اور مؤثر چیز کو چھوڑ دیا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ اللہ نے بیوی کو بنایا اس لیے ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے, لیکن آج کے لوگوں نے اس سکون کو ختم کرا دیا, عورت کو عورت کی جگہ سے ہٹا کر کے غیر جگہ کے اوپر رکھ دیا. اس لیے اگر سکون چاہتے ہو تو وہی درجہ وہی مرتبہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے. عورت گھر کی چہار دیواری کے اندر قید نہیں ہوتی ہے, عورت پردے کے اندر قید نہیں ہوا کرتی ہے, بلکہ وہ اس کی حفاظت کا ضامن ہوا کرتا ہے. وہیں تک اس کی محدود دائرہ ہوتا ہے کہ وہیں رہ کر کے وہ سارے کام چلا سکتی ہے, وہ ساری چیزوں کو انجام دے سکتی ہے, اور شوہر کا خاطر خواہ جو ہے خیال رکھ سکتی ہے, اس کا احترام کر سکتی ہے, اس کے حقوق کی ادائیگی کر سکتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو حضرت آدم سے بنائے گئے تھے انہوں نے بالکل الٹا کر دیا کہ اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرتے کہ اللہ نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کر کے پھر دنیا کے اندر ان کے معدوم کو وجود بخش دیا. آدم سے ان کو وجود دیا اور دنیا کے اندر ان کو پیدا کر دیا. تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا خوب شکر ادا کرتے, خوب شکر ادا کرتے. لیکن ایسا نہیں کیا, بلکہ ایسا ہوا کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے اوپر آتا ہے, یعنی قربت کو اختیار کرتا ہے, جس کے نتیجے کے اندر بیوی حاملہ ہو جاتی ہے, تو ابتدا کے اندر حاملہ عورت کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ حمل سے ہے, کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے, ہلکی پھلکی ہوتی ہے, جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے, گھومتی پھرتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بھاری ہو جاتی ہے, پھر چلنا اس حاملہ کا مشکل ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حاملہ عورتوں کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کے جان کے لالے بھی پڑنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا, کوئی طبیب کے پاس جاتا, کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے, پھر اس وقت کے اندر جب چلنے پھرنے کے اندر دشواری ہونے لگتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کے اندر دشواری ہونے لگتی
لگتی ہے. اب ان کا وہ بچہ جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے اس وقت کے اندر جو ہے ان کو دقت ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ولادت کے اندر جان نہ چلی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے بچے کے اندر عجیب الخلقت دوسری مخلوق نہ پیدا ہو جائے, جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو کر کے دوسری چیز نہ پیدا ہو جائے. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ دونوں کے دونوں شوہر بھی اور بیوی بھی اللہ رب العزت سے یوں کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین, اے رب اگر تو نے ہمیں نیک اور صالح بھلا اور چنگا بچہ دے دیا تو یقیناً ہم آپ کا شکر ادا کریں گے. اللہ سے دعوادیں کر رہے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, خوب اللہ کے آگے رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, چونکہ پریشانی حاملہ کو نظر آتی ہے. پھر جب اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے دعا کے نتیجے کے اندر اس عورت کے صحیح سلامت ڈیلیوری ہو جاتی ہے, ولادت ہو جاتی ہے, صالح بچہ اگر آ جاتا ہے تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, پھر یہ بغاوت کرنے لگتے ہیں, پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں, وہ حافظ جی سے تعویذ لیا تھا اس کی برکت سے بچہ صحیح پیدا ہوا ہے. بھول جاتے ہیں کہ رب سے تم نے مانگا تھا اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے تمہیں نیک بچہ دیا, لیکن اب شریک گردان لیا اللہ کے ساتھ میں حافظ جی کے تعویذ کو. کسی جا کہے گا کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے یہ بچہ ہوا ہے, کوئی کہے گا کہ میں نے پیر بابا سے نظر مانی تھی ان کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے, کوئی کہے گا میں نے صابر کلیری کو سلام پہنچانے کے لیے اور ان کے مزار پر چادر چڑھانے کی نظر مانی تھی اس کی برکت سے انہوں نے یہ مجھے بچہ دیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ہم نے, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو نیک بچہ دے دیا, ان کے ولادت کے مرحلے کو آسان کر دیا, موت و زیست سے گزر کر کے اس عورت کو نئی زندگی عنایت کر دی, بچے سے ان کی خوشیاں عنایت کر دی. جو تکلیف اس نے اٹھائی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر کے ہم نے بچہ ان کو دے دیا, تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے شکر گزار زیادہ ہوتے, لیکن بجائے شکر کرنے کے کوئی مولوی صاحب کا احسان, کوئی حافظ صاحب کا احسان, کوئی ڈاکٹر کا احسان, کوئی پیر بابا کا احسان اور نہ جانے کتنے احسان مان کر کے اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون, جتنے چاہو تم ہمارے شریک کر لو, ہم پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے برتر ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اپنا کسی چیز کا نفع نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو وجود نہیں بخش سکتے ہیں, اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں, تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم ایسی ایسی چیزوں کو ہمارا شریک گردانتے ہو. افسوس کی بات ہے نہ یہ خود مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہ لوگ اگر تم ان کو بلاؤ سیدھے راستے کی طرف تو یہ آ بھی نہیں سکتے ہیں. جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک گردان رہے ہو, معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہو, اگر تم ان سے کہو آؤ ہمارے پیچھے پیچھے چلو تو وہ آپ کی بات پر کان بھی نہیں دھریں گے, اور اسی طریقے سے وہ آپ کی پکار کا جواب بھی نہیں دیں گے. برابر ہے تم ان کو آواز دیتے رہو, پکارتے رہو یا چپی سادھ کا ڈنڈوت کرتے رہو, کچھ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں عنایت کرے گا. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے, کسی اور سے نہیں, اور اگر اللہ کوئی چیز دے دے تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی چاہیے, کسی اور کی طرف نہیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ ہے کہ اگر نام بھی رکھنے ہیں تو اللہ کے نام جیسے ہے ایسے نام رکھنے چاہیے. حضرات انبیاء کے جو نام ہیں وہ نام رکھنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جن کے اندر جو ہے اللہ کے شریک
نزدیک ہونے کی بو محسوس ہوتی ہو، ایسے نام ہرگز نہیں رکھنے چاہیے۔ عبد الشمس نہیں رکھنا چاہیے، عبد العزیٰ نہیں رکھنا چاہیے، عبد اللات، عبد المنات، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ آج جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ ورکنگ ہے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نیٹ سے کی جاتی ہیں۔ آج عالموں کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پہلے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اٹھ کر کے امام صاحب کے پاس جاتا اور انہیں خوشخبری دیتا، کچھ نذرانہ دیتا، ہدیہ دیتا کہ اللہ نے بچہ عنایت کیا ہے، وہ دعا دیتے، ان کو ہدیہ دیتا، پھر ان سے تحنیک کراتا کہ کھجور چبا کر کے بچے کے لعاب کے ساتھ میں ملا دی جائے، اور پھر ان سے پوچھتا کہ نام بتا دیجئے، کوئی نام بتا دیتے، وہی نام رکھ لیا جاتا، بابرکت ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے بچہ پیدا ہوگا تو فوراً نیٹ کھول کر کے گوگل پر سرچ کریں گے کہ لڑکوں کے نام آ جائیں، اب وہاں پر جو ہے ویب سائٹ کھل کر کے آئے گی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس ویب سائٹ کا ایجاد کرنے والا تمہارا بھائی ہے یا تمہارے غیر ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ویب سائٹ اسلامی ناموں کی ہے یا کس کی ہے، بس اس کے اندر جو نام نظر آ گیا اسی کو پسند کر لیا، اس کے معنی کیا کچھ پتہ نہیں ہے، وہاں کس نے کیا لکھ دیے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو آج ایک پہچان ہوا کرتی تھی کہ نام سے معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے، لیکن اب نام رکھے جاتے ہیں جونی، انو، پپو، جانے کیا کیا نام، ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جونی مسلمان ہے کہ نہیں، انو مسلمان ہے کہ نہیں، پپو مسلمان ہے کہ نہیں، گڈو مسلمان ہے کہ نہیں، ایسے نام رکھ رہے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نیا نام رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نام رکھو جو پسندیدہ ہوں۔ یہ چیزیں آج کے سبق کے اندر کہ بیویاں ہیں وہ سکون کی ہے، اور سکون تبھی ہوگا جب ان کے اندر آپ حیا، جتنی حیا ہوگی اتنا ہی اس عورت سے سکون ملے گا، اور جتنی حیا ختم ہوگی، بے پردگی ہوگی، اتنا ہی سکون ختم ہو جائے گا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے بھلے اور نقصان کا ہی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ کہ اللہ نے چاہا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر میں سے بہت بھلائیاں پا لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ پہنچتی، اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایماندار لوگوں کے لیے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا اس نے اس کی بیوی کو، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے آرام حاصل کرے، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، پس جب مرد عورت کے اوپر چھایا اور ہلکا سا حمل رہا، پھر وہ اس کو لے کر کے چلتی پھرتی رہی، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ، اور جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو، لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، کہ اگر تو ہمیں بھلا چنگا عنایت کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرا شکر کرنے والے ہوں۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پر جب ان دونوں کو بھلا چنگا لڑکا دے دیا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو بنانے لگے اس کے ساتھ اس شرکا ان کے اندر جو ان کو دیا تھا، فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس اللہ برتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا،
کیا یہ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کسی چیز کو بھی پیدا نہ کر سکے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر تم پکارو انہیں ہدایت کی جانب، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ آپ کی پیروی نہ کریں، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ برابر ہے تمہارے اوپر کیا تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔